السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج چھٹا سبق ہے، قرآنی آیت ہے، توحید پر استقامت اور شرک سے بیزاری۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور یہی عقیدہ رکھنا اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس پر استقامت اور شرک سے بیزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ شرک سے بیزاری ہے۔ حدیث شریف: مشرکین کی مخالفت کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خالف المشرکین اوفر اللحیہ واحف الشوارب۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا حج واعتمر قبض على لحیتہ فما فضل اخذہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج یا عمرہ کرتے تو ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ لیتے تھے۔ اگر ایک مٹھی سے زائد داڑھی ہو گئی تو اس کو کاٹ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مشرکین کی مخالفت کرو۔ مشرکین داڑیاں نہیں رکھتے ہیں تو ہم داڑھی رکھیں، تو اس لیے ان کی مخالفت کرنا ہے۔ داڑھی شریعت میں واجب اور ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی سنت ہے، تو اسی لیے داڑھی کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، عقائد۔ شرک کا بیان۔ شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، لیکن شرک بس اسی پر نہیں، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں شرک میں داخل ہیں۔ بلکہ شرک یہ بھی ہے جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات اور صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے بجا لایا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ جو اللہ کی ذات اور صفات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلا عیسائیوں اور مجوسیوں کی طرح 2 یا زائد خدا ماننا۔ ایک یا اللہ کے علاوہ اللہ تو ایک ہے، ایک سے زائد 2 یا 3 خدا ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 2، کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ بعض ایسے چیزیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ چیزیں غیروں کے بارے میں سوچنا کہ یہ بھی کیا ہے کر سکتے ہیں، یہ بھی ان باتوں کا علم ہے، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ مثلا کہ یہ علم کہ قیامت کب آئے گی وغیرہ، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ہے صریح آیتیں ہیں، واضح طور پر بیان فرما دیا کہ قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3، کسی بندے میں تصرف و قدرت کو اللہ کی عطا سمجھے اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع نقصان پہنچانا اللہ کی مرضی اور ارادے کا پابند ہے۔ رکوع و سجدہ وغیرہ جیسے افعال کی
کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا، اس کو فسقیہ شرک کہتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، یہ بھی شرک ہے۔ پھر شریک کرنے میں نبی، ولی، جن، شیطان وغیرہ سب برابر ہیں۔ جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شرکیہ کاموں سے، شرکیہ باتوں سے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ مسائل و احکام۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو کی سنتیں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 کلی کرنا۔ نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9 تمام اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10 پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 لگاتار وضو کرنا۔ لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو دھوئے، پھر درمیان میں بات کرے یا کوئی کام کرے تو پھر آ کر کیا ہے وضو کرے، ایسا نہیں بلکہ لگاتار مسلسل وضو کرے۔ تو یہ وضو کے 13 سنتیں ہیں۔ اب وضو کے شرائط۔ وضو کے فرائض پورے ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وضو کے اعضاء پر اتنا پانی بہانا کہ قطرات گرنے لگے، لہٰذا اعضاء کو صرف تر کر لینا جائز، صرف بھگا لینا کافی نہیں ہے بلکہ وضو کے اعضاء پر قطرات ٹپکے۔ نمبر 2 پانی کے جسم پر پہنچنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، لہٰذا اگر کسی کے ہاتھوں میں ناخن پالش یا پینٹ وغیرہ لگا رہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ناخنوں میں، مستورات کے ناخنوں میں پالش وغیرہ لگا رہتا ہے اور مرد احباب کے ناخنوں میں پینٹ وغیرہ لگا، اس لیے تو اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ دھونے کے بعد پھر وضو کرے گا، اسی کے اوپر وضو کریں گے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ وضو کے مستحبات۔ نمبر 1 اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3 قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 4 بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 5 وضو میں کسی کا تعاون نہیں لینا، کسی سے مدد نہیں لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ مستحب کہتے ہیں وہ فعل کو، وہ کام کو جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے۔ نمبر 5 مسنون دعا۔ وضو کے آخر میں دعا پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بھی پڑھی گئی ہیں اللہ سے ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔